الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام الہدا، امام الاولین والآخرین، امام المتقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محرم الحرام کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ پہلا عشرہ اس کا مکمل ہونے والا ہے۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، تب سے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں۔ 3 مہینے مسلسل کٹھے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ رمضان سے بھی ایک مہینہ مزید قبل آتا ہے، یعنی رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ اور اسی طرح قتل و غارت اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، جس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ حرمت والے مہینوں میں نہ کرو باقی مہینوں میں کرو، نہیں۔ ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے فساد سے ویسے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اس کا حکم مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی شان و شوقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے بہترین ہیں وہ محرم کے مہینے ہیں، محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو محرم کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھے جائیں کوئی پابندی نہیں ہے، البتہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، جو کہ کل اور پرسوں ہوگا انشاءاللہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، تو ہم شکر کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر موسیٰ تو نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، اور نبی کا بھائی ہوتا ہے، میری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور آپ جب تک مدینہ کے اندر تشریف فرما رہے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے اس روزے کی فضیلت بیان فرمایا کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ
گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور زندگی کے آخری سال جب آپ نے روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ یہودی بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 کا رکھتے ہیں، تو یہود کی مخالفت میں ہم ایک روزہ بڑھا لیں گے۔ لیکن اس کے بعد آنے والا سال حضور کو نصیب نہ ہوا، لیکن صحابہ حضور کی نیت کو بھانپ چکے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 9 اور 10 محرم کا پھر روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص بالفرض کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے، یعنی 10 کے ساتھ ایک روزے کو لازمی ملائے، وہ پہلے ملا لے یا بعد میں ملا لے۔ محرم کو فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے، ہمارے ہاں بعض قصہ گو لوگ، کہانی باز لوگ اور محرم کی آڑ میں اپنے پیٹ کی پوجا کرنے والے لوگ اس محرم کی فضیلت کو لے جاتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی حضور روزہ رکھتے تھے، اور امام حسین کے پیدا ہونے کے بعد بھی حضور روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بعد میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو محرم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، اس کا کسی کی زندگی اور کسی کی موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ 12 مہینے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ فرماتا ہے کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تب سے 12 مہینے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ یا کسی مہینے کا کوئی دن اس کا کسی کی زندگی یا کسی کی موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ اس میں سورج کا غروب ہونا، سورج کا نکلنا، یہ سب اللہ کی منشا کے مطابق چل رہا ہے۔ کسی کی زندگی اور کسی کی موت کے ساتھ، کسی کی نماز کے رہ جانے یا کسی کی اذان کے رہ جانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض قصہ کو یہ بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا۔ سنتے ہیں نا آپ لوگ اکثر، فجر کی اذان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا۔ یاد رکھیں کسی کی اذان سے سورج کے طلوع ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، آپ نے فرمایا کون ہے جو رات کو جاگے گا تاکہ صبح ہمیں نماز کے لیے اٹھا سکے؟ تو سیدنا بلال فرماتے ہیں میں نے کہا میں جاگوں گا، ویسے بھی مجھے اذان دینی ہے تو اس بہانے میں جاگتا رہوں گا تاکہ صبح میں اذان دے سکوں۔ تو سب سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ دیر جاگے، آخر کار ان کو بھی نیند نے گھیر لیا، وہ بھی سو گئے، یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور سورج کی کرنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ پڑیں۔ آپ کی آنکھ کھلی، فرمایا بلال کہاں ہے؟ اس نے ہمیں نماز کے لیے نہیں جگایا، اذان نہیں دی۔ سیدنا بلال کہنے لگے حضور جس چیز نے آپ کو گھیر لیا اس نے مجھے بھی گھیر لیا۔ کس نے؟ نیند نے، تھکاوٹ نے آپ کو گھیر لیا تو مجھے بھی گھیر لیا۔ آپ نے فرمایا یہاں سے نکلو، آگے چل کے اذان دیں گے، وہاں نماز پڑھیں گے، یہاں شیطان کی نحوست زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ بلال نے اذان نہیں دی، سورج نکل آیا۔ تو کسی کی اذان نہ دینے سے، رہ جانے سے، یا کسی کے فوت ہو جانے سے، کسی کے زندہ ہو جانے سے، کسی کے پیدا ہونے سے کسی دن یا رات کا یا اس کے لمحے کا یا سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں۔ باقی یہ محرم کا مہینہ ہی تھا جس میں نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل و عیال اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولادوں میں سے بعض اولادیں محرم کے مہینے میں دردناک شہادت کے ساتھ سرفراز ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوئے۔ یہ محرم کا مہینہ ہی تھا۔ لیکن اس محرم کے مہینے میں جو کچھ محرم کی آڑ میں کیا جاتا ہے یہ اپنے پیٹ کی پوجا کرنے کے لیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی زبانوں کو دراز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا محرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یاد رکھیں یہ عبداللہ ابن عباس سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ چچا۔ باپ کا جو بھائی ہو وہ کیا لگتا ہے؟ چچا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی کے کزن ہیں، بھائی ہیں، دونوں کے والد پیچھے آپس میں بھائی ہیں۔ حضرت علی کے والد ابو طالب، حضرت عبداللہ بن عباس کے والد حضرت عباس، یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ تو آگے حضرت عبداللہ بن عباس کیا لگے آپس میں؟ کزن بھائی۔ اور حضرت علی کی اولاد کے حضرت عبداللہ بن عباس کیا لگے؟ چچا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا، مجھے خواب آیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے کپڑے اور آپ کے چہرے مبارک پر دھول لگی ہوئی تھی، جیسے کوئی سفر سے آیا ہو ایسے دھول میں اٹے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک بوتل تھی جس کے اندر خون تھا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی غمگین نہ ہوں، یہ آپ کے ہاتھ مبارک میں کیا ہے؟ فرمایا یہ خون ہے جو میرے نواسے میرے بیٹے امام حسین کو شہید کیا جائے گا، اس کا خون ہے۔ حضور کس دن شہید کیا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دن اور مہینہ بتا دیا کہ فلاں دن فلاں مہینے میں فلاں سال میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میں مسلسل دنوں کو گننا شروع ہو گیا۔ جس دن میں نے خواب دیکھا تھا اس دن کے بعد میں نے دنوں کو گننا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے وہ دن وہی دن تھا جو دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا تھا، وہی دن تھا، وہی مہینہ تھا، وہی سال تھا۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ سوئے ہوئے تھے، آپ جب سو کر اٹھے تو آپ کے ہاتھوں میں سرخ مٹی تھی۔ کیا تھی؟ سرخ مٹی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں مٹی دیکھی، آپ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس مٹی کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو جبرائیل نے مجھے آ کر خبر دی کہ فلاں جگہ پر آپ کے نواسہ کو شہید کیا جائے گا۔ میں نے کہا جبرائیل مجھے اس جگہ کی مٹی لا کر دکھاؤ۔ جبرائیل نے مجھے وہ مٹی لا کر دکھائی جو سرخ مٹی تھی، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کے بعد اس دن کا انتظار کرنے لگی جس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کو خبر ملی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کی ان لوگوں کے اوپر لعنت ہو جنہوں نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا ہے، اللہ کی ان لوگوں کے اوپر لعنت ہو جنہوں نے دھوکہ دے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جال میں پھنسایا اور پھر انہیں شہید کر دیا۔ یہ بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سنا چکے ہیں کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا، یہ بشارت حضور پہلے دے چکے ہیں، اپنی زندگی میں دے چکے ہیں۔ عبداللہ بن عباس اس بات کے گواہ ہیں، ام سلمہ اس بات کی گواہ ہیں، اور بعض دیگر صحابہ سے بھی اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کی شہادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہیں۔ اب آتے ہیں ہمارے ہاں محرم کا پورا مہینہ اس کو نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں ہوتے، خوشی کے کوئی فنکشن نہیں ہوتے، کیوں؟ یہ آل رسول کی شہادت کا مہینہ ہے۔ حالانکہ یہی محرم کا مہینہ تھا کہ جس میں بعض ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کے مہینے میں ہوئے، اور اس محرم کے یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد بھی محرم کے مہینوں میں بہت سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کی شادیاں ہوئیں۔ وہ اس مہینے کو منحوس مہینہ نہیں سمجھتے تھے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنگ و جدل منع ہے، خوشی یعنی شادی یا کسی کا یہاں بچہ پیدا ہوا عقیقہ اس کی خوشی کرنا یا دیگر کوئی جو خیر کا کام ہو اس کو کرنے سے محرم یا کسی بھی مہینے میں منع نہیں کیا گیا۔ یہ لوگوں نے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے قصے بنائے اور اس کو اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ اللہ کی پناہ، اور یہاں تک کہ لوگ اس شہادت کو حق اور باطل کی لڑائی قرار دیتے ہیں کہ امام حسین اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہے تھے، اور اس پر ایک شعر بیان کیا جاتا ہے، مرگ یزید دراصل کفر کی موت ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ یزید کی موت کفر کی موت ہے، اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے گا کربلا سے پہلے اسلام زندہ تھا کہ نہیں تھا؟ بتائیے، کربلا سے پہلے اسلام زندہ تھا کہ ختم ہو گیا تھا اسلام؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے بلایا گیا، جس کی گواہ کون ہے؟ کائنات کے مومنوں کی ماں ام سلمہ، جو بیان فرماتی ہیں کہ عراقیوں نے، کوفیوں نے دھوکے سے امام حسین اور ان کے اہل و عیال کو بلایا اور ان کو شہید کر دیا۔ اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہو، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، انہوں نے آل رسول کو دھوکے میں بلا کر شہید کر دیا۔ ایمانداری سے بتائیے، سب لوگ جتنے یہاں موجود ہیں
اللہ نے سب کو عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، کوئی بے وقوف نہیں ہے، کوئی اتنا عقل سے پیدل نہیں ہے کہ جس کو بات سمجھ میں نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اپنی جانیں قربان کی، اپنی اولادیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر گردنیں کٹوا دینے والے لوگ موجود ہیں، زندہ ہیں، اور یہ کربلا کا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اگر قصہ گو مولویوں کے بقول اس کو لیا جائے کہ اسلام خطرے میں تھا، امام حسین اور ان کے اہل و عیال اسلام کو بچانے کے لیے کربلا کی طرف گئے تھے، تو مجھے بتائیے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی گردنیں اسلام کے لیے پیش کی تھیں وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ اسلام خطرے کے اندر ہے؟ عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ موجود ہیں، حضرت انس بن مالک موجود ہیں، دیگر کبار بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کی اولادیں موجود ہیں جو جنگوں کے اندر شریک رہے، جنگ بدر میں، جنگ حنین میں، غزوہ تبوک میں، دیگر کئی جنگوں کے اندر صحابہ کرام اور ان کی اولادیں موجود تھیں، تو وہ ان میں سے بعض صحابہ اور ان کی اولادیں موجود ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ اسلام خطرے کے اندر۔ بتائیے کیا کوئی شخص نواسہ رسول کو جنگ پہ اکیلا جانے دینے کے لیے تیار تھا کہ یہ چلے جائیں، یہ سارے شہید ہو جائیں اور ہم پیچھے بیٹھے رہیں؟ بتائیے جو اہل بیت کے ساتھ محبت اس قدر کرتے ہیں کہ ہمارا خون بھی اہل بیت کے لیے قربان ہو، وہ اہل بیت کو جنگ پر جاتے ہوئے دیکھیں اور خود پیچھے بیٹھے رہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں میری اور آپ کی ایمانی غیرت زیادہ ہے یا صحابہ کی زیادہ تھی؟ ان صحابہ کی موجودگی میں آل رسول اسلام کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں اور صحابہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کہ صحابہ کو حضور کے بعد اسلام کی فکر نہیں تھی؟ یا صحابہ کو فکر تھی؟ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں جانے سے پہلے ان کو بے شمار خطوط موصول ہوئے کوفیوں کی طرف سے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی حکومت سے خوش نہیں ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے بیعت کرنے کے لیے سفر نہیں کیا، بلکہ معاملے کی اصل حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے سفر کیا، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیے وہاں جا کر حالات معلوم کیجئے، دیکھیے کیا صورتحال ہے، کیا پرابلم ہے لوگوں کو۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر گئے، پھر ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ وہاں گئے عراق میں تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا، ظہر کی نماز کے وقت پہنچے، ایک بڑا جمع غفیر لوگوں کا مسلم بن عقیل کے استقبال کے لیے آیا، اپنی تلواروں کے ساتھ، اپنے نیزوں کے ساتھ استقبال کیا، اور تلواریں اور نیزے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیے کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر باطل کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں۔ یہ باطل کون تھا؟ ان کا اپنا بنایا ہوا باطل، ورنہ اسلامی حکومت باطل نہیں ہوتی، مسلم حکمران باطل نہیں ہوتا۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ معاملہ دیکھا اور اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ لوگ یہ معاملہ چاہتے ہیں، آپ آئیں اور خود آ کر ان کو سمجھائیں۔ یہ ظہر سے پہلے ہزاروں کا مجمع مسلم بن عقیل کے استقبال کے لیے ہے۔ یہی خبیث لوگ عصر کی نماز کے وقت کوفہ کی جامع مسجد میں امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا، جنہوں نے ظہر سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں مسلم بن عقیل کا استقبال کیا، کوفہ کی جامع مسجد میں نماز عصر میں امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا۔ امام مسلم بن عقیل نے پھر دوبارہ خط لکھا کہ یہ لوگ دھوکہ فراڈ کر رہے ہیں، انہوں نے میرا استقبال تو اس انداز میں کیا کہ جیسے یہ سارے رنج و علم میں ہوں، اور عصر کا وقت ہوا تو ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور پیغام رساں جب وہ خط لے کر نکلا، ان خبیثوں نے مسلم بن عقیل کے اس پیغام رساں کو بھی شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ علیہ کے چھوٹے سے بچے جو بالکل کم سنی میں تھے ان کو بھی شہید کر دیا، اور امام مسلم بن عقیل جو چھپتے چھپاتے ایک گھر کے اندر داخل ہوئے، ایک عورت نے اپنے گھر میں ویلکم کہا، وہ پہچان گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کے شخص ہیں، انہوں نے اپنے پاس ان کو پہنا دی۔ ان کا بیٹا جو کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا وہ اچانک مسجد کی طرف جا رہا ہے، ماں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا میں آج دل کر رہا ہے مغرب میں جا کر مسجد میں ادا کروں۔ تو ماں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، اس سے پہلے تو تجھے کوئی نماز مسجد میں نصیب نہیں ہوتی۔ وہ بدبخت گیا اور اس نے جا کر کوفیوں کو خبر دی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں،
اور انہوں نے وہاں آ کر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ یاد رکھیے کوفیوں سے کبھی بھی وفا کی امید نہیں ہے۔ اس لیے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخت سفر باندھ رہے تھے، سیدنا عبداللہ ابن عباس جو حضرت عبداللہ بن جو حضرت امام حسین کے چچا ہیں اور آل رسول میں سیدوں میں سب سے بہترین شخص ہے، پہلے باپ سید ہوتا ہے پھر بیٹا سید ہوتا ہے۔ پہلے کون سید ہوتا ہے؟ باپ کی اولاد بعد میں سید بنتی ہے۔ حضرت عباس کو سید کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آل رسول ہیں، وہ کہنے لگے بھتیجے اگر مجھے معلوم ہو کہ میں تیرے سامنے لیٹ جاؤں اور تو اپنی سواری کو میرے اوپر سے نہیں گزارے گا، رک جائے گا، تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں تیرے اونٹ کے سامنے لیٹ جاؤں گا، تجھے عراق کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ لیکن مجھے معلوم ہے اگر میں تیری سواری کے سامنے لیٹ بھی گیا تو تب بھی گزر جائے گا، تو اس لیے میں تجھے منع نہیں کرتا، لیکن تجھے بارہا کہہ رہا ہوں جس طرف جا رہے ہو یہ دھوکے باز لوگ ہیں۔ اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی تو مجھے بتائیے آل رسول کو جانے سے منع کیوں کر رہی ہے؟ عبداللہ ابن عباس آل رسول ہیں اور امام حسین بھی آل رسول ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس امام حسین کو کیوں جانے سے روک رہے ہیں اگر کفر اور اسلام کی جنگ تھی تو؟ فرمایا مجھے اگر معلوم ہو کہ تو اس وجہ سے رک جائے گا، میں تجھے روکنے کے لیے تیری سواری کے آگے لیٹ جاؤں گا، لیکن تجھے نہیں جانے دوں گا۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم نہیں رکو گے تو جاؤ اللہ کی امان میں، لیکن جس طرف جا رہے ہو وہ لوگ دھوکے سے خالی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، سب لوگ عقل و شعور والے ہیں، میری یا آپ میں سے کسی شخص کی اللہ نہ کرے کسی شخص کے ساتھ دشمنی ہو، کسی شخص کے ساتھ دشمنی ہو، ہم جب دشمن کے مقابلے میں نکلیں گے تو اپنے شیر خوار بچوں کو ساتھ لے کر نکلیں گے، گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کر نکلیں گے؟ بتائیے کیا اتنی غیرت کام نہیں کرتی، عقل کام نہیں کرتا کہ میری کسی کے ساتھ دشمنی ہو میں اس سے لڑنے کے لیے اکیلا نکلوں گا، اپنی اولاد کو بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نہیں نکلوں گا؟ امام حسین کو اتنا بزدل سمجھتے ہو، وہ دشمن کے مقابلے میں جا رہے تھے اور اپنے بچوں اور بیویوں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، شرم نہیں آتی؟ ایک بندہ کفر اور اسلام کی جنگ میں جا رہا ہو، حق و باطل کے مارکے میں جا رہا ہو، اس مارکے میں شیر خوار بچوں کو ساتھ لے جانے کا کیا تک بنتا ہے؟ میری اور آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں دشمن کے مقابلے میں نکلوں اور میرے گھر والوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ امام حسین کو اتنا بزدل سمجھتے ہو کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بھی جا رہے تھے اور اپنے بچوں کو مروانے کے لیے بھی جا رہے تھے، شرم نہیں آتی بات کرتے ہو؟ ان کو دھوکے سے بلایا گیا تھا اور یہی خبیث تھے دھوکے سے بلانے والے، جنہوں نے اس سے پہلے مسلم بن عقیل کو شہید کیا، اس سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر بھی مارا اور زہر بھی دیا۔ یہی خبیث تھے جنہوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا۔ یہی خبیث تھے جنہوں نے مدینہ المنورہ کا محاصرہ کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا کئی دنوں تک محاصرہ کیا اور مظلومانہ طور پر شہید کیا۔ یہی خبیث تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں محراب کے اندر مصلی رسول پر شہید کیا۔ ان سے وفا کی امید کبھی بھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے اور دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ ہمارے یمن میں خیر عطا فرما، ہمارے شام میں خیر عطا فرما، ہمارے مکے میں خیر عطا فرما، ہمارے مدینے میں خیر عطا فرما۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ نجد کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو، جو زمین کے اندر قدرے بلندی کے اندر ہو اس کو نجد کہا جاتا ہے۔ وہ شخص دوسری طرف آیا، پھر اس نے وہی درخواست کی، آپ نے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا، پھر دعا فرمانے لگے۔ وہ شخص پھر تیسری طرف آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ فرمایا نجد کے لیے تم دعا کی درخواست کرتے ہو، وہ نجد جہاں سے فتنے نکلیں گے، جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ پھر یہ نجد کون سا ہے؟ صحابہ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ عربی کے اندر جس جگہ کو نجد کہا جاتا ہے، عرب کے اندر 11 علاقے ایسے ہیں جن کو نجد کہا جاتا ہے، اور ان 11 علاقوں میں سے جس نجد کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا یہاں سے فتنے نکلیں گے، وہ نجد عراق ہے، نجد عراق ہے۔ پھر عراق پورا نجد نہیں ہے،
اس عراق میں سے 3 شہر ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا مرکز قرار دیا. وہ 3 شہر آج بھی موجود ہیں. ان میں سے ایک کوفہ اور ایک بصرہ اور ایک بغداد. ان 3 شہروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا مرکز قرار دیا. اور یہ تینوں وہی شہر ہیں جہاں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادتوں کی پلاننگ بنائی گئی. حضرت علی کو شہید کیا گیا کوفہ کی جامع مسجد میں. کوفہ کہاں پر ہے؟ نجد عراق میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں شہید کیا گیا. پلاننگ کہاں پر بنی؟ بصرہ میں. بصرہ کہاں ہے؟ نجد عراق میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں مصلی رسول پر شہید کیا گیا. اسی کوفہ اور بصرہ اور بغداد سے پلاننگ ہوئی. یہ تینوں شہر کہاں پر ہیں؟ نجد عراق میں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فتنوں کا مرکز قرار دے چکے ہیں. اور امام حسین کے قاتلوں میں 2 گروہ شامل تھے، ایک رافضیوں کا اور ایک خارجیوں کا. خارجی کون ہے؟ جو حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کافر قرار دیتے تھے. اور یہی خارجی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جہنم کے کتے ہیں. فرمایا خارجی جہنم کے کتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا خارجی میری امت کے یہودی ہیں، مجوس حاضر الامہ، میری امت کے مجوسی ہیں، آگ کے پجاری ہیں. فرمایا یہ خارجی. اور دوسرے رافضی ہیں جنہوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر بلند کیا کہ اللہ سے بھی بڑھا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی 2 گروہ تیری وجہ سے برباد ہو جائیں گے. 2 گروہ. ایک وہ جو تیری شان میں اس طرح غلو کرے گا کہ تجھے حد سے تجاوز کر جائے گا، فرمایا وہ بھی برباد ہو گیا. دوسرا وہ گروہ جو تیری توہین کرے گا اور وہ تیری توہین میں حد سے تجاوز کر جائے گا، وہ بھی برباد ہو گیا. اور یہ دونوں گروہ اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہے. آل رسول کے ساتھ دشمنی کسی صحابی یا صحابی کی اولاد نے نہیں کی. لوگ اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر جس طرح جھوٹ بیان کر سکتے ہیں کرتے ہیں. یہ پڑھا لکھا دور ہے، جہالت کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ قصہ بیان کریں گے اور لوگ اس کو سن لیں گے. جائیے دنیا کی مستند ترین تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، دونوں مکاتب فکر کی، اہل تشیع اور اہل سنت کی متفقہ مستند تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے. آپ کو شہادت حسین میں کوئی صحابی یا کسی صحابی کی اولاد نظر نہیں آئے گی سوائے خارجیوں اور رافضیوں کے. اور ابھی وہ شخص موجود ہے، زندہ ہے، سید جواد نقوی، بہترین اور مستند شیعہ عالم. اس کا پچھلے سال کا بیان آپ سن لیں، اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے، کھول کر وضاحت کی ہے. اور یہ وضاحت آج تک کسی شیعہ عالم کے منہ سے نہیں نکلی. اس بنا پر اسے لوگ ان کے اپنے فرقے والے اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، یہ نجدی ہو گیا، یہ ناسبی ہو گیا، یہ خارجی ہو گیا. اس کا بیان ویڈیو بیان نیٹ پر موجود ہے. وہ کہتا ہے امام حسین کے شہادت کے اندر ہم لوگ شامل ہیں، ہمارے آباء و اجداد شامل ہیں. اللہ کی قسم ہم لوگ نہیں تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے. اور وہ اس میں کوٹ کرتا ہے ملا باقر مجلسی کو اور وہ اپنے آباء و اجداد کو کہ ہم لوگوں نے امام حسین اور اس کی آل کو شہید کیا. اس میں اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن میں اتنی گزارش کروں گا کہ اس شہادت کو، جو المناک شہادت ہے جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے چکے تھے کہ میرا نواسہ شہید ہوگا. شہید کون کریں گے؟ عراقی. شہید کون کریں گے؟ عراقی. الزام کس پہ آتا ہے؟ یزید پہ. یزید کس کا بیٹا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ کا. امیر معاویہ کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا ابو سفیان کے رضی اللہ عنہ. ابو سفیان کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکہ کے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکہ کے. ہجرت کے بعد امیر معاویہ بھی مدینہ میں تشریف لائے. بیسیکلی پدیشی تاریخ، جگہ، ملک، شہر کون سا ہے؟ مکہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کے قاتلوں کو عراقی قرار دیا. تو مجھے بتائیے اس کا عراق میں کیا تعلق؟ اور ایک کھلے لفظوں میں ایک اعلان سن لیجئے، کھلے لفظوں میں، جو بھی شخص قتل حسین میں شریک تھا، جو بھی شخص قتل حسین میں شریک تھا یا اس نے کسی بھی طرح سے شہادت حسین میں معاونت کی، کسی بھی طرح سے،
اللہ کی اس پر لعنت ہو، اس کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت ہو۔ یہ کوئی شخص اپنے منبر سے کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ جو لوگ صحابہ کے قاتل ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ میں دیکھتا ہوں ماں نے کتنے بچوں کو جنم دیا ہے، جو شہادت حسین کی آڑ میں صحابہ پر بھونکتے ہیں، انہیں چاہیے وہ اپنی زبان سے یہ اعلان کر کے دکھائیں کہ جو لوگ امام حسین اور باقی صحابہ کے شہادت کے اندر ملوث ہیں، اللہ کے ان کے اوپر لعنتیں ہوں۔ میں دیکھتا ہوں وہ کتنی ماں کا جگر رکھتے ہیں۔ کیوں کہ امام حسن کی شہادت میں کون شامل ہے؟ وہی۔ علی المرتضیٰ کی شہادت میں کون شریک ہے؟ وہی۔ عثمان غنی کی شہادت میں کون شریک ہے؟ یہی بدبخت۔ حضرت عمر کی شہادت میں کون شریک ہے؟ یہی بدبخت۔ تو کس زبان سے کہے گا کہ تمام صحابہ کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو؟ میں کہتا ہوں کہ جو بھی شہادت حسین میں شریک ہو یا معاون ہو، اسی طرح امام حسن، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت میں کسی بھی طرح شریک تھا یا معاون تھا، اللہ کی ان سب کے اوپر لعنت ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تم دیکھو کوئی شخص میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، ان پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہارے اس شر پر تم پر لعنت کرے۔ صحابہ کو برا بھلا کہنے پر اللہ کے رسول اس پر لعنت فرما رہے ہیں، تو صحابہ کو شہید کرنے والے کے لیے رحمت کی دعا ہوگی؟ بتائیے۔ صحابہ پر انگلی اٹھانے کو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تمہارے اس شر کے اوپر تمہارے اوپر لعنت ہو۔ تم جو شر پھیلا رہے ہو، صحابہ کو برا بھلا کہنے کے لیے جو شر پھیلا رہے ہو، اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ وہ نبی جب یہ سنے کہ اس کے صحابہ کو شہید کیا گیا تو اس کے لیے رحمت کی دعا کریں گے؟ بتائیے، وہ جو 70 قاریوں کو شہید کیا گیا تھا، یہودی منافق اسلام کے لبادے میں جب آئے، 70 قاریوں کو لے کر گئے اور مدینہ کے باہر جا کر ان کو شہید کر دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینہ مسلسل ان کے لیے بد دعا کی تھی، ان پر لعنت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بتائیے، پورا 1 مہینہ قنوت نازلہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ مسلسل ان کے لیے بد دعائیں اور ان کے لیے لعنتیں کی ہیں۔ کن پر؟ جنہوں نے 70 قراء کو شہید کیا تھا، 70 قاریوں کو، صحابہ کو شہید کیا تھا۔ اور جو آل رسول کو شہید کرنے والا ہو، داماد رسول کو شہید کرنے والا ہو، سسر رسول کو شہید کرنے والا ہو، حضرت عمر کیا ہیں حضور کے سسر، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کیا ہیں؟ دونوں داماد۔ جو سسر رسول اور داماد رسول اور اولاد رسول کو شہید کرنے والے ہوں، ان کے اوپر لعنت کی دعا نہیں ہوگی، ان کے اوپر ڈبل ٹرپل لعنت ہے۔ لہذا شہادت حسین ایک غمناک اور المناک واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذرا جرت کیجئے، جو 72 تن صحابہ شہید ہوئے ہیں، 72، یہ 72 کون تھے؟ ان کے نام کیا تھے؟ امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ شہید ہوئے، ان کے ذرا نام بتائیے۔ آج ممبروں پر اون کا نام آتا ہے، محمد کا نام آتا ہے، عباس علمدار کا نام آتا ہے، باقیوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ 72 صحابہ میں، 72 شہداء میں کتنے لوگ تھے جن کے نام کیا کیا ہیں؟ سیدہ زینب کے دوپٹے کی بات کی جاتی ہے، محمد بن اون کی بات کی جاتی ہے، اون کی بات کی جاتی ہے، عباس علمدار کا تذکرہ کیا جاتا ہے، باقی شہداء کا نام کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ جانتے ہو کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان 72 شہداء میں ابو بکر بھی شامل ہے، عمر بھی شامل ہے، عثمان بھی شامل ہے۔ کون عمر، عثمان، ابو بکر؟ یہ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، علی المرتضیٰ کے بیٹے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا جب تک زندہ رہیں علی المرتضیٰ نے کوئی شادی نہیں کی۔ جب سیدہ فاطمہ تو زہرا وفات پا گئیں، شیعہ مورخین کی کتابوں کے مطابق علی المرتضیٰ نے 18 شادیاں کی۔ ان 18 شادیوں میں سے جو اولادیں پیدا ہوئیں، ان بیٹوں کے نام، سب سے پہلے بیٹے کا نام جو ہے محمد ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر رکھا گیا، جس کو محمد ابن حنفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ یہ محمد ابن حنفیہ بھی امام حسین کے ساتھ شامل تھے کربلا کے میدان میں۔ دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، یہ بھی شامل تھے امام حسین کے ساتھ۔ تیسرے بیٹے کا نام عمر ہے، یہ بھی شامل تھے امام حسین کے ساتھ۔ چوتھے بیٹے کا نام عثمان ہے، یہ بھی شامل تھے امام حسین کے ساتھ۔ پھر آگے چلیے،
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے پہلے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، یہ بھی شامل تھے شہدائے کربلا میں، دوسرے بیٹے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے، یہ بھی شامل تھے امام حسین کے ساتھ کربلا میں۔ پھر امام حسین کی طرف آئیے، امام حسین کی اپنی اولاد میں پہلے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، یہ بھی شامل ہے امام حسین کے ساتھ، دوسرے کا نام عمر ہے، یہ بھی شامل تھے امام حسین کے ساتھ، تیسرے کا نام ابو عثمان ہے، یہ بھی شامل تھے امام حسین کے ساتھ۔ زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں جب وہ 72 شہداء کے نام گن کر بیان کریں گے۔ 12 مستند شیعہ کتب کا حوالہ پیش کر سکتا ہوں، ان 12 کی 12 کتابوں کے اندر یہ نام آپ کو نہ ملے، میری وہ سزا جو چور کی سزا۔ نہ بزدل ہوں، نہ بزدل ماں کا بیٹا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم زبان لڑکھڑا جائے گی جب کربلا کے اندر ان 3 لوگوں کے علاوہ کسی اور کا نام لینے کے لیے ان کی زبان جنبش ہی نہیں کر سکے گی۔ کیوں؟ دشمن کے نام پر کبھی انسان اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتا۔ اسی شہادت حسین کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، کہ ان لوگوں نے سیدہ فاطمہ کو تکلیف دی، انہوں نے حضرت علی کی خلافت غصب کر لی، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا۔ ممبر و محراب پر ان 3 مقدس ہستیوں پر لعنتیں کی جاتی ہیں، اور آپ کے اس ملک کے اندر شرعام لعنتیں ہوتی ہیں، اور حکومتیں ان کی سیکورٹی کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ پچھلے 2 سال قبل کی بات ہے، مزار قید کے سامنے جلسہ عام کے اندر ایک بندہ ظہر کی نماز پڑھا رہا تھا، اور ظہر کی نماز میں وہ ان 3 صحابہ کے اوپر لعنتیں کر رہا تھا، اور دنیا بھر کا میڈیا اس کو کور کر رہا تھا۔ کس کی آڑ میں؟ شہادت امام حسین کی آڑ میں۔ کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آل رسول کے ساتھ زیادتیاں کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا، حضرت عمر کے ساتھ۔ ام کلثوم بنت علی، ام کلثوم بنت فاطمہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں ام کلثوم، جن کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، جن سے بیٹا پیدا ہوا زید۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ دونوں ماں بیٹا بیک وقت کٹھی طبی حالت میں فوت ہوئے، ام کلثوم بھی اور ان کا بیٹا زید بھی، دونوں کٹھے فوت ہوئے، طبی موت۔ اور ان دونوں کا جنازہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ جس کے ساتھ دشمنی ہو، کوئی اس کو اپنی بیٹی دیتا ہے، اتنے بے شرم ہو گیا ہے کوئی انسان کہ کوئی اپنی بیٹی تو کسی دشمن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت عمر نے زبردستی بیٹی چھین لی تھی، اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہو۔ حضرت علی کو اتنا بزدل سمجھتے ہو، یوں تو کہتے ہیں وہ مشکل کو شاید دنیا کی مشکل حل کرنے والے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کو عمر کے نکاح میں دے رہے ہیں زبردستی۔ کوئی شرم کی بات کرو۔ دین کا مذاق بنا لیا، قرآن و سنت کا مذاق بنا لیا، اس بدبخت پیٹ کو بھرنے کے لیے دین کے اندر رد و بدل کر کے من گھڑت اور موضوع تاریخوں کو کے حوالے پیش کر کے، اگر جرت ہے تو اپنی مستند تاریخوں کے حوالے پیش کرو نا۔ ملا ماکر مجلسی کی تاریخ پیش کرو، مفید کی تاریخ پیش کرو، اردلی کی تاریخ پیش کرو، امام تقی کی تاریخ پیش کرو، مستند تاریخیں پیش کرو، تمہارے منہ کے اوپر لعنت آ جائے گی جس دن مستند تاریخیں پیش کرنا شروع کر دو۔ کیوں؟ اس میں وہ سب سچ لکھا ہوا ہے جو آج جواد نقوی پڑھ پڑھ کر ان کو سنا رہا ہے، اور لوگ اس کو مرتد کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ لوگوں، تم آج تک اہل سنت کو برا بھلا کہتے تھے، قتل حسین کے اندر تو ہم شریک ہیں، اس کا ویڈیو بیان موجود ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ مرتد ہو گیا۔ کیوں مرتد ہو گیا؟ اس نے حقیقت کھول کر بیان کرنا شروع کر دی ہے۔ اور ہماری جب بھاری آتی ہے تو پورے ملک کے اندر اس وقت آپ دیکھیں نا، 3-4 دن کے لیے پورے ملک میں یوں سمجھ لیں کہ کرفیو کی کیفیت ہے۔ دفعہ 144 نافذ ہے کہ نہیں؟ 3 دن تک پورے ملک کی ماں بہن ایک کر دیں گے، یہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ کیوں؟ یہاں سے وہ گزر رہے ہیں جن کو شہادت حسین کا غم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنہوں نے قتل کیا وہی گزریں گے اور ان کو غم ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کو نہیں پڑھا؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں پھینکنے والے کون تھے بھائی؟ رو بھی وہی رہے تھے، کوئی اور رو رہا تھا۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا
شام کے وقت روتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے آئے، ہے ابا ہم اپنے بھائی یوسف کو اپنے مال و متاع کے پاس چھوڑ کر ہم دوڑ کے اندر گزر گئے، جب واپس آئے تو یوسف کو بھیڑیا کھا چکا تھا، ابا یہ دیکھو اس کا کرتا، ہمیں امید ہے تم ہم پر یقین نہیں کرو گے اگر ہم سچے بھی ہوں، اگر ہم سچے بھی ہوں، مطلب ہے نہیں، اِنَّا لَصَادِقُونَ، اگر ہم سچے ہوں تو تو ہم پہ یقین نہیں کرے گا، یہ قرآن ہی بتا رہا ہے، اِنَّا لَصَادِقُونَ، اگر ہم سچے ہوں تو ہم پہ یقین نہیں کرے گا۔ معنی کیا ہے؟ اس وقت ہم کیا ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ ایمانداری سے بتائیے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تھا؟ نہیں کھایا تھا نا بھیڑیا نے، تو بھائی سچ بول رہے تھے۔ تو آج ممبر و محراب پہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والی کہانی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مستند تاریخ کی کتابوں کے اندر اور اسی طرح دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر محدثین، مفسرین، مورخین نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ کوئی ایک بات غلط ثابت ہو، میرے رب کی قسم منہ مانگا انعام دینے کو تیار۔ لیکن جرت کیجئے، ہمت کیجئے، ذرا مطالعے کو بڑھائیے۔ کب تک مولویوں کی سنی سنی باتوں کے اوپر توجہ کرتے رہیں گے؟ مولوی نے کہا یہ ہو گیا، ہاں واقعتاً وہ فلاں شامل تھا، فلاں شامل تھا۔ میں نے کیا کہا؟ نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ عراقی میرے نواسے کو شہید کریں گے۔ کون؟ عراقی۔ ان عراقیوں میں کوئی ایک بندہ دکھا دیجئے جو صحابی ہو یا کسی صحابی کا بیٹا ہو، کسی ایک عراقی کے اندر جو قتل حسین میں شریک ہو، کوئی صحابی ہو یا کسی صحابی کا بیٹا ہو۔ باقی من گھڑت موضوع قصے کہانیاں بیان کرنی ہے تو جائیے کیجئے، میدان کھلا ہوا ہے۔ لیکن دنیا اس وقت اندھی نہیں ہے، عقل اور شعور رکھتی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، سمجھ عطا فرمائے، حق اور سچ کو بیان کرنے کی توفیق دے اور اسی پر ہمیں زندگی بھر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔